سامعین محترم، یہاں سے غیر اللہ کے نام کی تحریمات اور غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کا جو مسئلہ ہے نا، چوتھی مرتبہ اللہ پھر تفصیل سے بیان کر رہا ہے۔ اس صورت میں تو یہی مسئلہ چل رہا ہے، بار بار یہی چل رہا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، اور وہی تو ہے جس نے پیدا کیا جنات، باغات، معروشات وغیر معروشات۔ کیسے؟ معروشات وہ باغ جو ٹیٹوں پر چڑھائے جاتے ہیں، ٹیٹ نہیں جانتے، چھتریوں پر چڑھائے جاتے ہیں، وغیر معروشات اور بغیر ٹیٹوں کے جو اپنے تنے پر کھڑے ہیں۔ جیسے باغ ہے مالٹے کا، وہ اپنے تنے پر کھڑا ہے۔ انگور چڑھائے جاتے ہیں اس کے اوپر۔ انگوروں کی بھی مختلف قسمیں ہیں، بعض نیچے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور بعضوں کو اوپر چڑھایا جاتا ہے، ان کے اوپر چھتری بنا کر اس کے اوپر چڑھائے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیلیں مختلف قسموں کی ہیں۔ آپ سبزی کی جو بیل ہے سبزیوں کی، وہ کریلا ہو گیا، کدو ہو گیا، ہاں، تو یہ سارے نیچے زمین پر پھیل جاتے ہیں، غیر معروشات۔ اور جو کیا کہتے ہیں اس کو، توریاں، وہ اوپر چڑھ جاتی ہیں، سبز توری جو ہے نا اس کے بھی نیچے پھیل جاتی ہے، لیکن درخت کے اوپر بھی چڑھ، اسی طرح کدو کی بیل بھی اوپر چڑھ جاتی ہیں۔ تو بعض پھل ایسے ہیں جن کے لیے باقاعدہ چھتری کا انتظام کیا جاتا ہے تاکہ پھل خراب نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ والنخل والزرع، اور کھجور اور کھیتی، مختلفاً اکلہ، ان کے ذائقے سب کے کیا ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ پانی ایک ہے، زمین کا ٹکڑا بھی ایک ہی زمین ہے، اسی زمین سے سب کچھ نکل رہا ہے اور ہر ایک کا ذائقہ دوسرے سے کیا ہے، مختلف ہے۔ ایک ہی درخت کے اوپر پیدا ہونے والا پھل، اس کا ذائقہ دوسرے سے کیا ہے، آپس میں کیا ہے، مختلف ہے۔ آگے اسی کا اللہ ذکر، والزیتون والرمان، اور زیتون اور انار، زیتون اور انار کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ ہی نے پیدا کیا۔ متشابہن، آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کے درخت آپس میں ملتے جلتے ایک جیسے لگتے ہیں۔ وغیر متشابہ، اور آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں، یعنی ان کا ذائقہ آپس میں، انار کا ذائقہ الگ ہے اور زیتون کا ذائقہ الگ ہے۔ متشابہن وغیر متشابہ، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے سارا کچھ؟ اللہ فرماتا ہے ان سب کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر انہیں اگر صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، تو بھی اللہ ہی کے نام پر کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی کے نام پر نہیں کرنا۔ جس کا کھاؤ اسی کا گیت گاؤ، جس کا کھاؤ ادھر، ہاں، اور اگر اس کے سوا کھاوی ابے دا تے گیت گاوی چاچے دا، چاچا بڑا چنگا ہے، چاچا بڑا چنگا ہے، چاچا بڑا چنگا ہے، ہاں، تو دے کون رہے؟ ابا، ابا خوش ہو سی جگہ جگہ جا کے چاچے دے جھنڈے لائیے، ابا ساڑا چاچا بڑا چنگا ہے، تو دے سارا کچھ کون رہے خرچہ، پیدائش تو لے کر جوانی تک، جوانی تو لے کے بڑھاپے تک، سارا کچھ دیتا کسے؟ ابے نے۔ ابے میں دنیا کی مثال ہے، اور گیت ہم گائے چاچے کے جس نے کبھی دیکھا بھی نہیں، تو کیا یہ نعمت حلالی ہوگی؟ ہاں، یوں ہی دے رہا ہے اللہ، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا استعمال کر رہے ہیں، حتیٰ کہ زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ اللہ کے، ہاں، آج مجھے ایک ساتھی پروفیسر انگلش کے ایک لیکچرر ملے یونیورسٹی کے اندر، تو کہتے ہیں استاد جی میرا نا بیٹا پیدا ہوا، اس کی سانس والی نالی میں دودھ چلا گیا، ڈاکٹروں نے لاجواب کر دیا، لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا جی یہ تو ختم ہو گیا بچہ۔ کہتا ہے پتہ نہیں مجھے کس طرح اللہ نے اس طرح ایک یقین سا مجھے پیدا کر دیا،
میں نے زور زور سے بچے کو دبایا اور اس کے منہ کے اوپر اپنا منہ رکھ کے زور سے سانس کھینچا تو بچے نے سانس لی ایسے، بچے نے سانس لی. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آ جائیں. اس نے کہا جی وہاں سے وہ کہتا ہے میں وہ پتہ نہیں کس ڈاکٹر کا نام لیا اس نے مبارک اسپتال میں، اس کے پاس لے کر چلا گیا. اس نے کہا اس کو لاہور لے جاؤ. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بچہ میرا ہے، میں لاہور لے جانے کے لیے نہیں آیا، آپ کے پاس آپ نے علاج شروع کرنا ہے. مر گیا تب بھی میرا ہے، زندہ رہا تب بھی میرا ہے. کہتا مجھے کس طرح اللہ رب العزت نے یہ ساری باتیں انہوں نے کہا جی سارے ڈاکٹر جتنی بھی رپورٹیں ساری انہوں نے کہا جی زیادہ سے زیادہ اس بچے کی جو ہے نا لائف جو ہے نا 14-15 دن ہے، اس کے بعد یہ بچہ ایکسپائر ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ دودھ سانس والی نالی بند ہونے کی وجہ سے نا آگے اس کی بہت سارے وینس کے اندر جو ہے نا جراثیم پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے اور آکسیجن انہوں نے کہا جی اس کو مسلسل آکسیجن لگے گی 14-15 دن. اس نے کہا ٹھیک ہے لگاؤ. 4 دنوں کے بعد نا مجھے کہتا ہے خواب آیا، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں صدقہ کر رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں. صبح اٹھ کے میں نے ایک بکرا لا کر اس کو ذبح کر کے صدقہ کر کے خیرات کر دی. پھر دوسرے دن پھر خواب دیکھا کہ صدقہ کر رہا ہوں، تو اٹھا میں نے بچے کے وزن کے برابر نا گوشت لے کر وہ تقسیم کر دیا. پھر اگلے دن خواب دیکھا کہ بچے کو جو نا میں گھر لے کے آ رہا ہوں، تو میں چوتھے دن ہاسپٹل چلا گیا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس کا آکسیجن اتارنا ہے. کہتا پاگل ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب میں کیا کروں، میرا بچہ آکسیجن اتارو. کہتا آکسیجن اس نے اتارا. حیران پریشان کہ یہ کیسا ہو گیا کہ بچہ اپنی سانسیں صحیح لے رہا سب کچھ. کہتا وہ بچہ ملایا مجھے، آج میں گیا تھا اس کے پاس گھر میں، بچہ ملایا. کون کرتا ہے یہ زندگی؟ ڈاکٹر نے لاجواب کر دیا ہے، مار دیا بھائی بچہ ایکسپائر ہو گیا لے جاؤ. ہم بھاگتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے سامنے، مخلوق اور جو خود اپنی زندگی میں بھی کس کی محتاج ہے؟ اللہ کس کی محتاج ہے؟ جو اپنی زندگی. اچھا مجھے بتاؤ موت اچھی ہے یا زندگی اچھی ہے؟ کوئی بندہ مرنا پسند کرتا ہے؟ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی بندہ. باپ بوڑھا ہو گیا ہے، میرا باپ 90 سال کے قریب تھا، تو کیا ہم نے اس کو چھوڑ دیا؟ اب بوڑھا ہو گیا چھوڑ دو بھائی، ہم علاج کرنے کو مرنا جو ہے بٹے چھوڑتے ہیں. ہاں جی سانس بھی نہیں آ رہی ہوتی لیکن اندر سانس چل رہی ہوتی ہے، باقی اس کی حرکت نہیں ہوتی، روح چل رہی ہے، تو پھر بھی اولاد کی خواہش ہوتی ہے. ڈرپیں لگا رہے ہیں، ٹیکے لگا رہے ہیں، اس کو دوائیں کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے جتنے بھی آپ دیکھو، سمجھ آ رہی؟ کوئی بندہ بھی اپنے پیارے کو نہیں چھوڑتا، اسے زندہ ہی دیکھنا چاہتا ہے. موت کوئی بندہ بھی پسند ہے؟ کوئی بندہ اپنے آپ سے موت کو روک سکتا ہے؟ کوئی بندہ کوئی بندہ، کوئی نیک، کوئی بد، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی نبی، کوئی امتی، کوئی ولی، کوئی غوث، قطب، ابدال، جن، بشر، نوری، ناری، عرشی، فرشی، کوئی آدمی بھی اپنے آپ سے موت کو روک لے ہے؟ کوئی ایسا ہے جو موت سے مستثنا ہو، موت اس کے قریب نہ آئے؟ کوئی ایسا مجھے دکھا دے. کوئی ہے بھی؟ ہے ایک ذات ہے. وہ کون سی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کے سوا سب اپنے موت کو چکھنا ہے. اور جب موت کو اپنے آپ سے نہیں ٹال سکتا، اور موت کس چیز کا نام ہے؟ موت کسے کہتے ہیں؟ زندگی کے ختم ہو جانے کا نام یہی ہے جی. موت زندگی کے ختم ہو جانے کا نام موت ہے. یہ وجود جو آپ کے سامنے 6 فٹ کا وجود کھڑا ہے، اب یہ حرکت بھی، ہاتھ بھی ہلا رہا ہے، زبان بھی چل رہی ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، کان بھی سن رہے ہیں، پاؤں بھی چل رہے ہیں، دل بھی دھڑک رہا ہے، پھیپھڑے بھی سانس رہے ہیں، بڑی آنکھ، چھوٹی آنکھ، یہ سارے اعضاء کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں بولیے؟ کیونکہ سانس، روح موجود ہے. جیسے روح کو اللہ اپنے پاس بلا لیں گے، فرشتہ آئے گا، ہاں اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، اور اسرائیل علیہ السلام کی پوری ٹیم آئے گی اور آ کر روح کو کیا کرے گی؟ قبض کر لے گی. تو پھر کیا ہو جائے گا؟
ارمان تو وہی موجود ہے نا، ہاتھ تو وہی موجود ہیں، آنکھیں بھی وہی ہیں، کان بھی وہی ہیں، دماغ بھی وہی ہے، پاؤں بھی وہی ہیں، دل بھی وہی ہے، پھیپھڑے بھی وہی ہیں، لیکن اب کام، اب نہ ہاتھ حرکت کر رہا ہے، اب نہ زبان بول رہی ہے، اب نہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، اب نہ کان سن رہے ہیں، اب نہ دماغ چل رہا ہے، اب نہ پھیپھڑے سانس لے رہے ہیں، اب نہ دل جو ہے وہ حرکت کر رہا ہے، اب نہ پاؤں کے ساتھ چل کر کہتا ہے چھوڑ دو تم ناپاک ہو، میری میت کو ہاتھ نہیں لگانا، میں خود قبر میں جاؤں گا۔ یہ ہوا کہ یہ جو ہمیں جو پٹی پڑھائی ہے، اللہ تھوڑی سنتا نہیں، تسا کیوں نہ ہو؟ تسا کون ہو؟ گناہگار ہو، ناپاک ہو، اسا پاک ہاں، پاکاں بھی اللہ سنتا ہے قرآن ہے بھی کہیں قرآن میں کہیں اللہ نے یہ کہا ہو کہ میں گناہگاروں کی نہیں سنتا، میں صرف نیک لوگوں کی سنتا ہے جی احسان بھائی کہ نہیں قرآن کا کیا؟ کہاں سے آئی یہ باتیں؟ ہاں، اور نیک آدمی جب فوت ہو جاتا ہے، ولی اللہ کا دوست، ہاں، وہ جب فوت ہو جاتا ہے تو اس کو غسل کون دیتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ کبھی اس نے کہا پیچھے ہٹ کر جاوید باجوہ پیچھے ہٹ کر تو تے گناہگار ہے، اور ارمان پیچھے ہٹ کر تو گناہگار ہے، اور تو اچھا ہم اپنے باپ کو غسل نہیں دیتے، اگر فوت ہو جائے نا اسا اپنے باپ نو پھرانو غسل دینا سن آندے بھی نہیں ہے، غسل دینا آتے ہی نہیں ہے، حالانکہ حق کس کا ہے؟ حق کس کا ہے؟ میرا حق ہے میں اپنے باپ کو غسل دوں، جس طرح اللہ نے مجھے توفیق دی، یہ دین سیکھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے توفیق دی، سمجھ آ رہی نا؟ اگر نہ سکھیا ہوتا تو میں بھی کیا ہونا سی، ہاتھ بند کیا لے آؤ پانی یارن لے آ کے آؤ، وہ کی کرے اپنے غسل دے رہے، ہاں کسی کو بلاؤ جناب ابے کو غسل دو، ہاں کسی کو بلاؤ اما میری اما کو غسل دو، یہ بھائی